سائڈ میں تھوڑا سا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا سائڈ آ رہی؟ ہاں آواز جو ہے کیچ کرے گا. ہاں بالکل کرے گا. چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ میر انیس صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تھوڑا آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ. میرا میر انیس صاحب سے یہ تعلق ہے کہ میر انیس صاحب کے سب سے بڑے بیٹے میر خورشید علی صاحب نفیس تھے. جی نفیس کی بڑی بیٹی جنہوں نے زمانہ دیکھا، غدر کا بھی زمانہ دیکھا، وہ سب غدر کی باتیں بھی کیا کرتی تھی. جی مثلا یہ ہے کہ جس وقت انگریزوں نے یہاں مچھی بھون پر حملہ کیا جی اور اس کو بارود سے اڑایا تو گولے داغے. آج جہاں آپ میڈیکل کالج دیکھ رہے ہیں یہاں پر پہلے مچھی بھون تھا شاہی قلعہ. تو جب اس کو اڑایا گیا تو شہر میں بہت دھماکے ہوئے. تو ہماری پردادی کاظمی بیگم نفیس صاحب کی بیٹی یہ بتاتی تھی، خاندان میں سب سے زیادہ انہوں نے عمر پائی، 111 برس زندہ رہی. 1916 میں انتقال ہوا ان کا. تو کہتی تھی کہ جس وقت دھماکے ہوئے اس زمانے میں لکھنؤ میں جو اور مستورات پیڑ سے تھی ان کے حمل اسقال ہو گئے اور حبس کا عالم تھا. لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے چھپے چھپے پھر رہے تھے. اسی میں اس کو بھی لوٹا گیا، قیصر باغ کو بھی، زنان خانے کو، در دولت جس کو کہا جاتا تھا زنان خانہ، اور قد آدم آئینے حلب بھی نکال نکال کے گورے سپاہی لاتے تھے زنان خانے سے نکال نکال کے اور باہر پٹک کے توڑتے تھے. اسی پر میر انیس نے متاثر ہو کے یہ شعر کہا ہے کہ امیر جس در دولت سے ایک زمانہ ہوا وہ گھر اجڑ گیا، غارت وہ کارخانہ ہوا. اور اس سے قبل جب آج بادشاہ یہاں موجود تھے اور مجلسیں ہو رہی تھی شاندار، تو یہ شعر انہوں نے کہا تھا اپنے مرثیے میں کہ سایہ اور ہے سروں پش ہے خوش بات کا، ارے یہ مجلسوں میں فیض ہے سب ان کی ذات کا. تو میرا تعلق میر نفیس صاحب کی بیٹے جو تھے میر علی محمد صاحب عارف نفیس کے نوازے، ان کے مہلے بیٹے حاجی صاحب لائق تھے، بڑے بیٹے بابو صاحب لائق تھے. میں حاجی صاحب لائق تھا. علی احمد دانش میرا نام. تو مرثیہ وغیرہ بھی آپ کہتے ہیں؟ مرثیہ میں نہیں کہتا ہوں، میں غزل کہتا ہوں اور چیزیں کہتا ہوں. تمام مرثیہ میں نے نہیں کہا، اور وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں خوب. جیسے میری ہوتی ریکارڈنگ. آپ کا کس نام سے؟ علی احمد دانش کے نام سے ٹی وی پر بھی آتا ہے، اور جو پروگرام اور بھی ہوتے ہیں اس کی بھی ریکارڈنگ. کون سی نسل ہے؟ 8ویں پوسٹ بتاتا ہے. 8ویں پوسٹ. جی ہاں. جوان لیجیے میر انیس، میر نفیس، کاظمی بیگم، عارف صاحب کے بعد حاجی صاحب لائق، اس کے بعد سلسلہ ہے پورا. میر انیس صاحب جو ہے جی وہ مرثیہ وغیرہ تو پڑھتے تھے اصل تو وہ کس جگہ پہ؟ اسی گھر میں مرثیہ ہوتا تھا یا امام باڑے وغیرہ میں؟ گھر میں پڑھنے کا سلسلہ یہ تھا کہ ہر شاعر مرثیہ نگام نے، یہاں تک کہ میرے والد بھی یہ کرتے تھے کہ جب کہیں پڑھنے جانا ہوتا تھا جن مرثیوں کا انتخاب کرتے تھے کہ یہ مرثیہ ہم کو ممبر سے پڑھنا ہے باہر. گھر میں تھوڑی مجلسیں ہوتی تھی جہاں جہاں پورے ہندوستان میں ہمارے خاندان کے لوگ جاتے تھے. اور یہ طرز ذاکری تو تھی نہیں مولوی جیسے آج کل پڑھ رہے ہیں سب، یہ نہیں تھا. پورے ہندوستان میں مرثیہ خوانی شاعری تھی، اور پورے ہندوستان میں ہمارے خاندان کے لوگ سب جاتے تھے. ہمارے خاندان کے 37 شاعر سب لوگ پڑھتے تھے، سب باہر جاتے تھے، اور یہی ان کا آذوقہ تھا. اتنا کما کے باہر سے لاتے تھے کہ سال بھر آرام سے کھاتے تھے بھائی. اچھا میر انیس صاحب کا جونپور کے ذوالقدر بہادر صاحب دوسرے جی ان کے خاندان سے کیا تعلق تھا؟ بھائی میر انیس صاحب کے زمانے میں ذوالقدر اول جو تھے وہ ان کے شاگرد ہوئے. جی ذوالقدر اول شاگرد ہوئے. ناصر علی شاید نام تھا. ڈپٹی کلیکٹر. جی تو وہ، اور اس میں طریقہ اس زمانے میں یہ تھا کہ کیونکہ وہ کانپور میں تھے لہٰذا جو بھی مرثیے کہتے تھے وہ اپنے کارندے کے ہاتھ یہاں بھیجتے تھے. جی اس کو میر انیس صاحب اصلاح دیتے تھے. جب ان کا موڈ نہیں ہوتا تھا تو اپنے بھائی، چھوٹے بھائی میر نواب صاحب مونس کو دے دیتے. ارے بھائی میر نواب اسے دیکھ لو تم. وہ اس کو اصلاح دیتے تھے. وہ اصلاحی مرثیے سب ان کے یہاں چلے جاتے تھے. پھر دوسرے ایک طریقہ اور بھی تھا جو آج تک مسئلہ پردہ خفا میں ہے کہ میں نے بہت کوشش کی امیر علی صاحب کی معرفت
کہ ذوالقدر بہادر کے خاندان کا یہ مرثیوں کی فہرست ہم کو مل جائے، مگر انہوں نے نہیں دی، یعنی وہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ ان کے یہاں کیا کیا ہے۔ اچھا، کیونکہ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے ہمائیاں والوں سے، میر نفیس بھی پڑھنے جاتے تھے وہاں، ہمارے خاندان کے سب جمال پور پڑھنے جاتے تھے۔ تو جو مرثیے یہاں کہے گئے، ہمائیاں کے شعراء نے کہے، اس کی ایک نقل ذوالقدر بہادر کے گھر میں ہوئی جاتی تھی۔ ہمیں تشویش جو ہے وہ یہی ہے کہ آخر وہ کون سے مرثیے وہاں گئے۔ ہمارے پاس تمام مرثیے، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کے تمام مرثیے، ذخیرہ بہت بڑا مرثیوں کا میرے پاس ہے، خود میر انیس صاحب کا، میر علی صاحب انس کا، میر مونس کا، سبھی میرے پاس ہے۔ اور میں ریسرچ اسکالر جتنے بھی ہیں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، انڈیا پاکستان میں کام ہو رہا ہے، میں سب کی بہترین مدد کرتا ہوں بطور ثواب۔ خدا نہ کرے مجھے پیسے کی کوئی نہیں، میں سرکاری ملازمت میں رہا 42 سال۔ میر علی صاحب کے جونپور وغیرہ بھی جاتے تھے پڑھنے؟ میر علی صاحب جونپور نہیں گئے، میر مونس گئے ہیں، میر علی انس گئے ہیں، ان کے بھائی میر مونس گئے ہیں، میر خوش اللہ نبی گئے، میر ہادی وحید گئے، یہ سب جمنپور گئے ہیں۔ ہمیں مطلب ریکارڈ کے اعتبار سے پٹنہ جاتے تھے؟ پٹنے یہ جاتے تھے، ولایت علی خان بہادر یہاں، اور وہیں شہادت عظیم آبادی سے خوب باتیں ہوتی تھی ان کی اور میر مونس صاحب کی۔ ہاں، اچھا، ابھی آپ نے جو اس کی ان کی ٹوپی دکھائی یا قلم دکھائی، یہ ان کے آخری وقت پہ ان کے آخری وقت نہیں بھائی، جب میں جاتے تھے کہیں پڑھنے کے لیے یہ پہن کے جاتے تو وہ انگرکھا پہنتے تھے، یہ چوڑی موہری کا پیجامہ جیسے ہم پہنتے ہیں یہ پہنتے تھے، گھیتلا جوتا پہنتے تھے، براؤن رنگ کا، کالا نہیں، براؤن رنگ کا جوتا جس کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہوتا تھا، کھلا ہوا، اس طرح کا جیسے علماء پہنتے ہیں اس طرح کا گھیتلا جوتا ہوتا تھا، پچھلا حصہ کٹا ہوا، اور آگے کا یعنی ہلکا زردی مائل جوتی ہوتی تھی وہ پہنتے تھے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اور یہاں پر چین سے ایک گھڑی لگتی تھی، گھڑی بھی چھوٹی سی ایک ہوتی تھی، اور شیروانی کا وہ انگرکھا پہننے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ اب ٹوپی جب تک کہ سر پر سیٹ نہیں ہو جاتی تھی ان کے ہاتھ پہ منشا، تب تک گھر سے قدم نہیں نکالتے تھے، چاروں چولوں سے چست ہو جاتے تھے، درست ہو جاتے تھے۔ اچھا، پھر ایک بات اور بھی آپ کو ہم پر بتا دیں کہ ہمارے بزرگ جو تھے، ہم جس طرح بات کر رہے ہیں تیز، اس طرح وہ بات نہیں کرتے تھے، وہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے۔ اب جیسے آپ نے کچھ ان سے سوال کیا تو وہ چپکے سے کہتے تھے، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں اپنے کیا کے بزرگوں کو، اس لیے بتا رہے ہیں جی ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں، وجہ ہے ہلکے بات۔ اچھا، ایک شعر بہت مشہور ہے لکھنؤ کے بارے میں، کچھ کوفے سے ملتا جلتا، کوفے سے مل رہے ہیں اسی شہر کے عدد، جی شاید کہ انیس کہیں لکھنؤ نہ ہو۔ یہ باہر کے حضرات جب لکھنؤ کی برائی ہوتی ہے کہ لکھنؤ میں ایسے لوگ تھے تو اس پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ میرے اس کا شعر ہی نہیں ہے، ان کا میں نے کل کلام چیک کیا، یہ نہیں ملا، کہیں نہیں ہے یہ، کہیں نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے مقابل میں 22 بند ایسے ایک مرثیہ انہوں نے کہا ہے غدر 1857 کے بعد، جس کا مطلع ہے، کہیں ملاحظہ فرما لیجئے، میرے پاس بھی ہے ذخیرے میں، اس کا مطلع ہے ہر دل ہے اندلی پہ گلستان لکھنؤ، رضواں بھی ہے ارم میں ثنا خان لکھنؤ، اور انہوں نے کیا کیا موتی نثار کرتے ہیں زہرا کے لال پر، اور جنت میں ساتھ ہوں گے یہ غنچے حسین کے۔ ابھی مطلب ٹکڑے باتیں آپ کا، ارے لکھنؤ میں بہت تعریفیں انہوں نے کی ہیں، لکھنؤ اور لکھنؤ کے مومنین کی اس وقت کے غدر کے بعد کا وہ مرثیہ ہے۔ اچھا، ان کا فیض آباد سے کیا تعلق تھا؟ بھائی فیض آباد کے تو پہلے اصل میں ہمارے بزرگ جو تھے یہ سب ہرات میں تھے، ایران سے ملا ہوا علاقہ، تو شاہی زمانے میں سب منتقل ہو کے آئے دہلی۔ میر حسن مثلا ان کے دادا مثنوی سیر البیان جن کی ہے، اور ان کے اجداد سب دلی میں رہے۔ دہلی میں جب حملے ہوئے نادر شاہ درانی نے، اور اس کا حملہ اور اس کا حملہ، تو یہ لوگ وہاں سے پریشان ہو کے، کیونکہ یہاں فارغ البالی تھی، شجاع الدولہ یہاں براجمان تھے فیض آباد میں، اس کو بنگلہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں، فیض آباد کا نام آصف الدولہ نے رکھا ہے فیض آباد، ورنہ اس سے پہلے اسے بنگلہ کہا جاتا تھا، اور یہ سب شجاع الدولہ کے عہد میں آ کے آباد ہوئے وہاں۔ اس کے لیے مورخ نے لکھا ہے کہ وہاں کا حال اتنا اچھا تھا فیض آباد کا کہ ایسا لگتا تھا کہ ہر دن عید ہے اور ہر دن شب برات ہے، اس قدر خوشحالی تھی۔ تو میر انیس کا خاندان جو تھا، جب آصف الدولہ نے اسے بسا لیا
تو دھیرے دھیرے اس زمانے میں یہاں مجلسیں پڑھنے لوگ آتے تھے. ہمارے بزرگ میر حسن صاحب ہیں, میر خلیف ہیں, ان کے بھائی ہیں, میر مونس ہیں, میر انیس ہیں, یہ سب لوگ یہاں مجلسیں پڑھنے آتے تھے اور مجلسیں پڑھ کے سب فیض آباد چلے جاتے تھے. اور آپ کو ایک بات بتائیں, بڑی آپ کو حیرت ہوگی, 3 دن کچھ گھنٹے کا سفر تھا لکھنؤ سے فیض آباد کا. یہ آج کی طرح کا آسان نہیں تھا کہ جلدی سے پہنچ گئے. 3 دن کا سفر تھا بھائی فیض آباد کا. یہاں سے وہاں کتنی زحمتیں تھیں, فنس کرنا, گھوڑے پر سواری کرنا, کہاڑ لیے جا رہے ہیں, ہٹو بچو ہٹو بچو. ایک سفر ایک مصیبت تھی. بہرحال یہ کہ جو ہوا کہ عہد امجد علی شاہ میں, واجد علی شاہ کے زمانے میں باقاعدہ طور پر یہ خاندان جو تھا اس نے گلاب باڑی کو خیر آباد کہا اور لکھنؤ میں آ کے آباد ہوئے یہ لوگ. تو پہلے شیدیوں کے آتا مفتی گنج میں رہے, راجہ کی بازار میں بیگم گنج میں رہے, دریا کے بالکل سامنے جہاں ہاتھی پار کے اپوزٹ جو علاقہ ہے وہاں مکان تھا, امام باڑہ تھا بہت بڑا ان کا, وہاں رہے. لہذا جو میری معلومات ہے اس کے متعلق لکھنؤ کے 9 محلوں میں 9 مکانوں میں منتقل ہوئے. اب یہ مکان جو ہے یہ آخر زمانے میں غدر کے بعد انہوں نے گھیسن آئینہ ساز تھا محمد علی شاہ کا, اس سے 3,300 روپے کا خریدا انہوں نے یہ مکان, اور آخر زمانے میں یہی رہے. اور اسی مکان میں انہوں نے وہ مرثیہ جو بہت ہی مشہور ہے, جب قطع کی مساء فتح شب آفتاب نے, اسی میں وہ طویل مرثیہ ایک شب میں نظم کیا. دادا ابا مرحوم نے حاشیے پر اس کے لکھا ہے عارف صاحب نے کہ اسی گھر میں یہ مرثیہ ایک شب میں انہوں نے نظم کیا. اب وہ مرثیے کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا مرثیہ ہے, اور ایک شب میں انہوں نے کہا ہے. اور ان کی زندگی سے جڑی کوئی ایسی کوئی وصیت, کوئی باتیں؟ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جب رات کو وہ فراغت کے بعد, کھانا کھانے کے بعد, شام کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں نائی میں وہ ٹہلتے تھے, اور ٹہلنے کے بعد پھر ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے. اور کمرے جانے کے بعد اب کمرے میں ان کی بیوی جو تھی فاطمہ بیگم, وہ یہ کرتی تھی کہ سراہی میں پانی بھر کے رکھ دیتی تھی اور ایک بڑی پلیٹ میں کچھ روغنی ٹکیاں پکا کے رکھ دیتی تھی کہ اگر رات کو بھوک لگے تو یہ کچھ کھا لیں, پانی کے لیے ان کو دور نہ جانا پڑے. لہذا 3 شمیں اس میں روشن کر کے, موٹی شمیں ہوتی تھی بڑی, وہ 3 شمیں روشن کر کے کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاتے تھے مرثیہ. اب جو بھی مطلب ذہن میں آ گیا مرثیہ نظم کرنا, یا اس سے اگر اکتا گئی طبیعت تو کچھ اور دوسرے مطلب سے کہنا شروع کر دیا. اس طرح وہ جتنی دیر رات تک جاگا کرتے تھے وہ مرثیہ نظم کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ آخری حصہ جب نظم کرتے تھے وہ بین کا, تب سب تو سو جاتے تھے, کمرے میں وہ اکیلے ہوتے تھے, کاغذ ہوتا تھا سامنے, قلم ہوتا تھا اور روشنائی دوات ہوتی تھی. تو جس وقت وہ مرثیہ نظم کرتے تھے تو آخری حصے میں جب مصائب نظم کرتے تھے تو وہ خود رونے لگتے تھے, اور ان کے آنسو اس مسودے کے اوپر جو سامنے کاغذ نظم کر رہا ہوتا تھا, یہ جو آپ کاغذ ہمارے پاس مرثیہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرح کا ہے. کیا زخم ہے, وہ زخم کے مرہم نہیں ہے اس کا, یہ مرثیہ میں نے دکھایا, یہ اسی طرح کا ہے کہ یہ 5 مہینے پہلے نظم کیا تھا. اس میں مصائب بڑے زبردست ہیں, بڑا شاہکار مرثیہ ہے ان کا یہ. اور اچھا, ان کے بارے میں کبھی لوگ اکثر باتیں بتاتے ہیں کہ امام حسین تو خواب میں آئے وغیرہ وغیرہ, کیا اس میں کچھ سچائیاں ہیں؟ نہیں, یہ سب نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ مرثیے میں 2 جگہ انہوں نے کہا ہے کہ حسرت ہے خواب میں بھی رویا کیجیے, اپنے کے یہاں مصرع لگایا ہے. پھر اس کو پلٹ کے دوسری طرح کہا ہے کہ رویا میں بھی, یعنی خواب کو کہا ہے, رویا خواب کو کہتے ہیں کہ رویا میں بھی حسین کو رویا ہی کیجیے. پھر ایک جہاں پر کہا ہے ہر دل ہے دلیب گلستان رکھنؤ, اس مرثیے میں ایک جہاں کہا ہے کہ رو رلاؤ مرثیے کا ہے یہی محال, کیا فکر تھی انیس گیا کس طرف خیال. یہ دنیاوی باتیں سب کیا کہنے لگے, کیا فکر تھی انیس گیا کس طرف خیال, بتائیے علی ہے تمہاری دعوا کا کام, پڑھ لو درود صحبت امین السرشت میں, کرتا ہے کوئی ذکر جہنم بہشت میں. اب بھائی بچھڑ گیا شہ مشمعین سے, اب نوجوان پسر کے رخصت حسین سے. اچھا,
کی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا جیسے امام باڑے وغیرہ میں تھا تو یہ نوابین سے کیا تعلق تھا؟ کچھ خاص ان کے لیے بس یہ نوابین سے تعلق کہ وہ نواب جو نہایت نیک خصال تھے، نیک تھے، اچھے تھے، پڑھے لکھے تھے، دیندار تھے، ان کی انہوں نے تعریف بھی کی ہے. مطلب کوئی مثال یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی کی تعریف نہیں کی، یہ غلط ہے. میرے ریکارڈ میں ایسے پن موجود ہیں جس میں رؤسائے لکھنؤ نوابین کی انہوں نے تعریفیں کی، لیکن وہ نواب وہی ہیں جو بڑے دیندار تھے، بڑے دیندار تھے، پڑھے لکھے تھے اور میر صاحب کے مداح تھے. جیسے اس میں کوئی مثال؟ اب ہمیں اس وقت زبانی تو نہیں یاد ہے، مثلا جہاں کہا نواب نامدار جو ہے بانی اعضا اور ہم کیا شاد رکھے تو خدا، کچھ ہے اسی طرح کا. بہرحال اس وقت زبانی ہم کو یاد. جیسے کس لوگوں نے فروغ وغیرہ دی تو ایسا کچھ؟ بھائی اس وقت تو ظاہر ہے کہ آپ کی حکومت تھی، شیعہ حکومت تھی، تو نوابین ابدی نہیں بلکہ یہاں کے جتنے بھی رئیس تھے سب مرثیے کے شوقین تھے. تو اس میں کون سے نوابین تھے ان کے دور کے؟ ان کے دور میں جو امجد علی شاہ ہیں، واجد علی شاہ ہیں. اب واجد علی شاہ کے عہد میں یہاں کے فیض آباد سے جو خاندان منتقل ہو کے رئیسوں کے آئے تھے، مثلا آغا ابو صاحب کے بزرگ مرزا حیدر فیروز جنگ، مرزا حیدر فیروز جنگ آغا ابو صاحب کی مجلس کے بارے میں نوبت رائے نظر رکھنوی جو ہندو شاعر گزرا ہے، اس کا بیان یہ ہے کہ آغا ابو صاحب کی یہاں کی مجلس میں شریک تھا، 10,000 کا مجمع ہوگا تقریباً، اور جب میر صاحب بیت پڑھتے تھے تو واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے لگتے تھے، لوگ مدہوش ہو جاتے تھے. ایسا کوئی اشعار یاد آتا ہے کہ انہوں نے کسی عزاداری کو فروغ دینے کے لیے یا ان پہ دینے کے لیے وہی زمین صاحب نے کسی نواب کے لیے تعریف کی کہ ان کی وجہ سے یہ پھیلا یا ایسا کچھ اشعار وغیرہ؟ نہیں، انہوں نے اس مذہبی قسم کے جو نوابین تھے، شجاع الدولہ نہیں شجاع الدولہ بہت پہلے، یہ ان کا عہد جو ہے امجد علی شاہ کا، محمد علی شاہ کا زمانہ ہے. مثلا یہ مرثیہ آج شپیر پر کے عالم تنہائی ہے، یہ 1841 عیسوی میں انہوں نے نظم کیا، وہ آخر زمانہ ہے محمد علی شاہ کا، بادشاہ کا. وہ میرے پاس مخطوط تھا وہ، ہاں آج شپیر پر کے عالم تنہائی. اور میں نے ابھی بھیج بھی دیا، کراچی میں میر نفیس پر نمبر آ رہا ہے بہت زبردست، یہی اسی رسالے. انٹرنیٹ پہ کچھ تصویرات ان کی ہے جو گھومتی ہے، جس کو لوگ اکثر پوچھتے صحیح ہے کہ غلط ہے. وہ تصویر غلط ہے، ٹوٹل غلط ہے، وہ تصویر ہے ہی نہیں. ہم نے جو آپ کو تصویر اب دی ہے، یہ تصویر یہ ان کی اصلی تصویر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رسالے میں جواہر کے نمبر میں جو بڑھاپے کی تصویر ہے وہ ان کی اوریجنل تصویر ہے. اس کو آپ حاصل کر کے کھینچ لیں، مسئلہ سب صاف ہو جائے گا. جی ہاں بالکل لاسٹ تصویر ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور کیا بات صاحب کے بارے میں کافی. اچھا یہ بتائیے کیا میر انیس صاحب اصل میں غزلیں کہتے تھے. جی میرے پاس غزلیں بھی ہیں. جی تو اب مشاعروں میں وہاں جاتے تھے، گلاب باڑی میں رات کو دیر سے آتے تھے. کیا میر انیس صاحب کے لیے حقیقت میں کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی؟ اتنا بتا دوں میں کہ خود جب تک واجد علی شاہ زندہ رہے تو انہوں نے اپنے ایک مرثیے میں، خود بادشاہ مرثیہ کہتے تھے، ان کی جلد زاد آخرت کے نام سے کلکتے میں چھپی گئی تھی، وہ میرے پاس تھی. ایک صاحب لے گئے، اس میں ایک مرثیہ انہوں نے کہا ہے، اس میں انہوں نے ایک بند میں فخر کیا ہے واجد علی شاہ نے کہ ہم اس عہد میں پیدا ہوئے جب میر انیس، میر مونس اور میر انصر سے شاعر یہاں موجود تھے. دوسری بات یہ انہوں نے کی کہ اپنے زمانے میں، اس زمانے میں ان تینوں بھائیوں کے وظیفے مقرر کیے واجد علی شاہ نے، اور وہ وظیفے تاحیات ان کو ملتے رہے. یہ لوگ، یہ جب بادشاہ چلے گئے کلکتے تو کلکتے سے بھی وظیفہ یہاں آتا تھا. پھر بغیر کسی وجہ بتائے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا وہاں، وہ وظیفہ وہاں سے آنا بند ہو گیا. تبھی مجبور ہو کے میر انیس نے مجبور ہو کے لکھنؤ کو چھوڑا. معاشی مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، اولاد کی تربیت، آذوقے کی فراہمی. اس زمانے میں ہوتا تھا ایک کماتا تھا، پورا خاندان کے لوگ کھاتے تھے. تو اس زمانے میں وہ مجبوراً انہوں نے یہ سفر کیا حیدرآباد کے. اگر یہاں ان کو پیٹ بھر روٹی ملتی ہوتی تو نہ جاتے، بادشاہ کا وہ وظیفہ ملتا رہتا تو وہ قطعی حیدرآباد کتنے سال رہے ہوں گے؟ بھائی 1 سال گئے. 1 سال، اس کے بعد پھر واپس آ گئے. بھائی بس اس کے بعد انتقال ہو گیا. وہاں تب جا کے طبیعت خراب ہو گئی تھی، بخار ہو گیا تھا. انتقال لیکن یہی ہوا؟ ہاں انتقال اسی گھر میں ہوا. یہی ان کا پہلا شعر وہی بچپنے والا کون سا؟
واللہ علم سنتے ہیں ہم. پہلا تو شعر کی تصدیق کوئی نہیں کر سکتا کہ ان کا پہلا شعر کیوں کا، کیونکہ میر خلیق نے ان سے جو مرثیہ کہلوایا ہے غزل ترک کرنے کے بعد، سب سے چھوٹا مرثیہ وہ میرے پاس ہے، وہ ہے 1240 ہجری کا. وہ سب سے پرانا مرثیہ میرے پاس ہے کہ لہو سے لال جو رن میں علی کا لال ہوا، چھوٹا سا مرثیہ ہے. اور یہ فیض آبادی مرثیہ کہا ہوا، کیونکہ صرف فضائل اور مصائب کے علاوہ اس میں یہ رزمیہ حصے جو چہرے کے یہ وہ تو میں بڑھائے گئے، سب لکھنؤ میں آنے کے بعد ہوا ہے. ٹکراؤ جب ہوئے، مقابلے آرائیاں ہوئیں تو مرثیے میں اضافہ ہوا ہے، ورنہ وہاں کے فیض آبادی مرثیے جو ان کے ہیں سب سیدھے سادے ہیں مرثیے. تو وہ مرثیہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے. اب وہ ایک مشہور ہے، ایک شعر ان سے منسوب کر کے کہا جاتا ہے، مجھے یقین نہیں ہاں کہ ان کا یہ شروع کا ہے. بہرحال ہے مشہور کہ افسوس کہ دنیا سے سفر کر گئی بکری، آنکھیں تو کھلی رہ گئیں اور مر گئی بکری. اسی طرح یہ شعر یہ تصدیق شدہ نہیں ہوتا اس لیے. اور ایک شعر یہ بھی کہ یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے، اوپر کا مصرع نہیں یاد آ رہا ہے، آنسوؤں کو کہا ہے. چشم نم دیدے پرغم سے سنبھالے نہ گئے، چشم نم دیدے پرغم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے. ٹپک جاتے ہیں نا آنسو، اس کو انہوں نے کہا. لیکن یہ تصدیق شدہ نہیں، یہ سب ان کے ابتدائی کلام ہے جو انہوں نے غزلوں میں اشعار کہے ہیں. اور بھائی ان کے مطلب کتنے مرثیے ضائع ہو گئے. 9 غدر میں بھاگے پھرے، 1 مہینے 11 دن تو وہاں چھپے رہے کاکوری میں جا کے. جوش ملی آبادی کے دادا کی یہاں سب ہمائیاں والے چلے گئے تھے، غدر میں بھاگ گئے تھے سب چھوڑ چھاڑ کے. یہاں اس زمانے میں راجہ بازار والے مکان سے گئے تھے سب وہاں. تو ہمارے پر ریکارڈ میں ہے کہ 1 مہینہ 11 دن وہاں کے بعد واپس ہوئے وہاں سے. اور پھر اپنے ایک شاگرد کے یہاں منصور نگر میں مرزا حسن مرزا صاحب ایک تھے، ان کے یہاں ٹکے وہ، اور انہیں کے یہاں رہنے کے بعد اس مکان کی بات چیت کی اور یہ خریدا. پھر یہاں آئے، پھر یہاں یہ کیا کہ انہوں نے اپنے حسب منشا کچھ تبدیلی کروائی. بیٹھ کا بنوایا. انتقال کے بعد آج تک کیا ان کے لیے یا ان کے گھرانے کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا؟ یہ دیکھیے آپ جتنی بھی باتیں سنتے ہیں پروپیگنڈا اخباروں میں ہوتا ہے، اس کے لیے میں نہیں کہنا چاہیے، مگر میں مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ بالکل وہی رویہ دنیا کا رہا جیسے بنی ہاشم کے ساتھ بنی امیہ کا رہا، کہ چلاؤ بہت، پروپیگنڈا خوب کرو کچھ نہیں. یہ ہم اپنے بچپن سے دیکھتے چلے آتے. اچھا، یہ جو مزار ابھی بنا دیے لوگوں نے، مزار نہیں بنا نہیں. یہاں پر میرے صاحب نے جب حیدرآباد سے آئے تھے واپس، وہ 1871 میں بیمار تو ہو ہی گئے تھے، پیسہ بھی بہت لائے تھے. اس زمانے میں 5000 زر نقد ملا تھا ان کو وہاں سے، پیسہ بہت لائے تھے. اب جن لوائقین کو، بہنوں کو، بیٹوں کو، سب کو دینے کے بعد جو پیسہ بچا تو بس انہیں یہ فکر رہا ہوئی کہ ایک دن تو چلا جانا ہے دنیا سے. لہٰذا سامنے ادھر بہت بڑی زمین پڑی ہوئی تھی، ببول کے پیڑ اور نیم کے پیڑ لگے ہوئے تھے. تو وہاں گام کھول پہ ایک صاحب رہتے تھے، شیخ ہنگا صاحب. ان سے انہوں نے بلا کے بات چیت کی اور وہ زمین خریدی. اور خریدنے کے بعد ناظم صاحب یہاں پر ڈپٹی کلکٹر تھے، سلطان پور میں تعینات تھے، جن کا امام باڑہ ہے. ان سے بات چیت کر کے وہ ان کو بہت مانتے تھے، تو ان کے لیے شعر بھی کہا ہے انہوں نے میرے صاحب نے، ناظم صاحب کے لیے، جن کا امام باڑہ ہے. ہاں، خدا آباد رکھے اے انیس آغا علی خاں کو، ان کا نام یہی ہے آغا علی خان. خدا آباد رکھے انیس آغا علی خاں کو، اگر کچھ قدر ہے تو ان کے یہاں صاحب کمالوں کی. تو انہوں نے زمین خرید کے اس کا سرکاری طور پر اندراج کروایا، اس کی حد بندی کی، اور ادھر کے حصے میں اس میں باغ لگوایا پھل اور پھولوں کا. اس میں ایک ملازم رکھا، اس کا نام کسیہ تھا. اس کی بیوی چھپر بنا دیا گیا، وہ رہتی تھی. وہ پھل اور پھول سب لا کے میر صاحب کو یہاں پہنچاتے تھے. وہ لوگ جو ان کے انتقال کے بعد ان کے پوتے تھے ابو محمد صاحب جلیس، انہوں نے باغ والا حصہ جو تھا ادھر کا وہ 1909 میں فروخت کر دیا. لیکن بیچ میں ایک دیوار اٹھا دی گئی تھی، تو بڑا حصہ جو ہے قبرستان کا وہ قائم ہے آج تک.
और उसी में अनीस मेमोरियल कमेटी ने, अच्छा मेरे अनीस ने वो ज़मीन खरीदने के बाद वहाँ एक लंबा कमरा बनवाया था। उस कमरे में सबसे पहले उन्होंने अपनी बेवा बहन प्यारी बेगम को दफन किया, यानी पहले कब्र बनी उस कमरे के अंदर, जो कमरा उन्होंने बनवाया था। उसके बाद खुद इंतकाल हुआ, वो दफन हुए। उसके बाद उनके भाई, उनके बेटे, उनके पोते, तमाम 7 कब्रें नीचे हैं। विनेश की जहाँ पर कब्र का पत्थर लगा है, ये बहुत ऊंची सतह हो गई, बहुत नीचे जमीन के लेवल में उस कमरे के अंदर 7 कब्रें हैं जो हमने देखी थी। मेरे पास सब है रिकॉर्ड, 7 कब्रें। मीर मुनीस हैं, मीर नफीस हैं, मीर अनीस साहब की अहलियाँ हैं, मीर अनीस साहब के भाई हैं, मीर नवाब मुनीस। 5 महीने के बाद मुनीस का हार्ट अटैक हो गया था। सब एक सिलसिले से 7 कब्रें हैं। मीर अली मोहम्मद आरिफ हैं, मेरे दादा। अभी जो बनाया है ये किसने बनाया फिर? ये जो किसी ने कुछ नहीं बनाया, ये 1959 में अनीस मेमोरियल कमेटी एक बनी थी, जिससे सबसे बड़े सरकर्दा जो थे प्रोफेसर सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब थे, अली अब्बास साहब हुसैनी थे, डिप्टी रजा हुसैन साहब थे, अली जहीर साहब वजीर इंसाफ शामिल थे उसमें। तो कश्मीर गवर्नमेंट के जो उस वक्त के वजीर आला थे बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने 10,000 रुपया उस वक्त सन 59 में अनीस मेमोरियल कमेटी को दिया। उससे ये जो आप मौजूदा आप शक्ल देख रहे हैं, ये उस पैसे से ये मकबरा बना। और इस मकबरे का जो नक्शा है, ये हमारे चागन में एक साहब रहते हैं शायर नैयर मजीदी, उनके वालिद आर्टिस्ट थे डॉक्टर मजीदुल हसन साहब, उन्होंने ये नक्शा बनाया है जो मौजूद है उनका। उन्होंने भी कोई पैसा नहीं लिया बेचारे ने, लेकिन उसके बाद से किसी ने कुछ ना कुछ नहीं। अब ये तो इस वक्त हुआ जबरदस्त प्रोपेगेंडा लेना पकड़ना गवर्नमेंट का, हुआ कुछ नहीं। बार बार होता है, प्रोपेगेंडा होता है, अखबारें जो खबर छपती है होता है। और रहा तक उनकी औलाद के सिलसिले में मसला, तो हम ये महसूस करते हैं कि जब ये होते हैं फंक्शन, तो कोशिश लोग ये करते हैं कि आपने देखा होगा दावतों में अंदाज कि वो हर आदमी चाहता है कि इसको किनारे कर दें, हम पहले खा लें। तो इसमें भी यही होता है कि जब ये होता है कुछ, तो ये कोशिश की जाती है कि उनकी नस्ल के लोगों को सामने न लाया जाए, हम अपने को हाईलाइट करें, दुनिया में प्रोपेगेंडा हो। जैसा कि आपने देखा होगा अखबारों में क्या हुआ, दूसरों का प्रोपेगेंडा जिनका हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं, उनका प्रोपेगेंडा अखबारों में होता है, हो लेना पकड़ना। इधर ऐसे भी लोग हैं जो उनकी नस्ल खुद को जोड़ के पेश करते हैं। हाँ है, उसमें 2 साहब हैं जी, यहाँ जाली बन गए हैं जानशीन उनके, जो अपने को अपने हाथ से लिख लिख के छाप रहे हैं अखबारों में, रिसालों में। एक तो वो हैं हैदर नवाब जाफरी साहब, जो अपने को जानशीन अनीस कहते हैं। तो क्या एक अली इमाम, कोई ताल्लुक, एक अली इमाम साहब हैं, या दूर के रिश्तेदार हैं? कुछ नहीं, कोई भी ताल्लुक, कोई भी ताल्लुक। एक अली इमाम साहब हैं, वो भी जाली जानशीन बने हैं। देखिए हम बैठे हुए हैं, हम तो आपको डायरेक्ट नस्ल में आपको कहिए लिख के देते, हम तो दावा नहीं करते। हमारा कहना ये है कि जानशीन वो होता है रात में या तो वो तहरीरी तौर पर इस्लाह ले बैठ के, या पढ़ना सीखे। ना तो हमारे खानदान के ये किसी के मर्सिया पढ़ने में शागिर्द हैं, ना इन्होंने कलाम पर इस्लाह ली, तो जानशीन कैसे है? ना खून का रिश्ता है, ना खून का रिश्ता है। जी जी। अब कहिए तो मैं उनके शर्रे भी अलग बना दूँ। हैदर नवाब जाफरी आगा मीर की औलाद में मोहतरम नवाब खानदान से ताल्लुक है उनका। अली इमाम साहब मौलाना अली नकवी साहब के जो इमाम हुसैन के सेक्रेटरी थे, इब्न हुसैन नकवी के सगे भतीजे हैं। अब बताइए क्या रिश्ता बनता है? चलिए आपने देखिए तो बहुत कुछ मेरे साथ के बारे में उनके बारे में बहुत कुछ बताया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जब जिस चीज की जरूरत हो दिनेश साहब या उनके खानदान के बारे में जी आप आए, हम आपके सब, और हम आपको बता रहे हैं इस वक्त बहुत बड़ा काम हो रहा है कराची के अंदर। मैं यहाँ से बैठा मदद कर रहा हूँ। इस वक्त तकरीबन 40 बरस से मैं उर्दू मर्सिए पर काम खुद भी कर रहा हूँ, मेरी कई किताबें छप चुकी हैं, और मर्सिए पर जो भी काम कर रहा है, मेरे यूनुस पर लखनऊ से अभी एक साहब ने PhD किया, मेरे साहब मैंने भाई पर, मेरे यूनुस पर इत्तेफाक वो मेरे पास आ गए। मैंने उनका समझिए घर बैठे सब करवा दिया, और उनसे मैंने कहा टक्करें खाते आप सारी दुनिया, सही बात है, मगर आपको ओरिजिनल फराहम नहीं हो सकता। तो बस एक मीर अली साहब का कोई अशार सुनाइए अच्छा सा। और मेरे साहब का शेर,
ایک شعر ان کا سلام کا ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے کہا انتقال سے کچھ پہلے سلام کہا تھا، خود نبے دے زندگی لائی قضا میرے لیے، شم میں کشتا ہوں بنا میں ہے بقا میرے لیے، زندگی میں تو نہ رکھا خوش ہمیں ہنس بول کر، آج کیوں روتے ہیں میرے آشنا میرے لیے، جھوٹے آنسو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارے بھائی جوان پور، میں نے تو جوان پور کو 2 مضمون بھی چھپے ہیں بھائی۔